کیوں کر رہا ہے کہ یہ چیزیں اوور آل باڈی کے لیے درست ہے۔ اب یہ جی ریسرچ لائے ہیں لیور کے اسپیشلسٹ، سپر اسپیشلسٹ حضرت علامہ ڈاکٹر حکیم میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اس کی اسپیشلائزیشن سے اس کو لیور کے لیے کوئی دوائی نہیں ملی۔ کعوہ کس کا استعمال؟ ٹی اور کعوے کہاں استعمال ہوتے ہیں؟ یہ اس طب میں استعمال ہوتے ہیں جو مزاج کو مانتی ہے۔ اس کی طرح سردی گرمی خشکی کوئی مزاج نہیں ہے، بکواس کہتا ہے۔ خوراک میں بذات خود کوئی چیز ٹھنڈی اور گرم نہیں ہوتی تاثیر میں۔ ہاں آپ نے گرم گرم منہ میں پکوڑا رکھ لیا وہ گرم ہے، اس کی تاثیر ٹھنڈی یا گرم نہیں ہے، یہ بکواس ہے کہ جی فلانی چیز کی تاثیر ٹھنڈی ہے یا فلانی چیز کی تاثیر گرم۔ اب یہ مارکیٹنگ ہے بھائی، ہر رات پہ اپنے بیڈ پہ بیٹھ کر وہ بیچاری کوئی ایک نئی پروڈکٹ نکال لیتی ہے ڈاکٹر پروڈکٹ ہربل بیچی جا رہی ہے۔ دکانداریاں ہیں میرے بھائیوں، میں آگاہ کر رہا ہوں، کوئی دنیا میں آپ کو نہیں بتائے گا، کوئی نہیں کہے گا کہ یہ ڈرامہ ہے۔ بلڈ پریشر والے کو نقصان دے گی جس کے گردے پہلے رک گئے، کریاتینین ہے، یوریا بڑا ہوا ہے، فاسفورس ہے، گردے کام نہیں کر رہے، اس کو سخت نقصان دے گی۔ جس کے جلد پہ خارش ہے، ددر ہے، چنبل ہے، جلدی امراض ہے، سرائسس ہے، اسے سخت نقصان دے گی۔ کسی قبض والے کو پلا کے دکھاؤ، بواسیر والے کو پلا کے دکھاؤ، یورک ایسڈ والے کو پلا کے دکھاؤ، ہائی بی پی والے کو پلا کر دکھاؤ، جس کے تیزابی مادے جسم میں پہلے ہیں، خارش ہے، کوئی بھی نہیں افاقہ ہوگا۔ یہی تو تیری وہ جہالت ہے جو دنیا کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جاہل تم ہو، بکواس تم کرتے ہو، تمہیں مزاج کا ہی نہیں پتا۔ اب ہم طب کی دنیا میں جو کہ بدرکہ دیتے ہیں دوائی کے ساتھ، دوائی کی رفتار کو، اثرات کو تیز کرنے کے لیے کہ اس کے مزاج کے مطابق جو دوائی دی گئی ہے اس کے ساتھ ایسا کوئی بدرکہ لگا دیں جس سے اس کے علاج میں تیزی آ جائے اور وہ جلدی سے صحت یاب ہو جائے۔ تو یہ جو بدرکہ جات ہوتے ہیں یہ پانی بھی ہو سکتے ہیں، یہ دودھ بھی ہو سکتے ہیں، یہ شربت بھی ہو سکتے ہیں اور قہوہ جات بھی ہو سکتے ہیں۔ بدرکے کا مطلب ہے کہ اس کے معاون اس کی طاقت، دوائی کی طاقت کو بڑھانے کے لیے کوئی ایسی چیز اس کے ساتھ لگائیں کہ لگانے کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ لینے سے، اگر دودھ کے ساتھ لیں گے تو اس کی افادیت بڑھنی ہے، یا اس کو شربت دیں اس کے ساتھ اس کی افادیت بڑھنی ہے، یا اس کو قہوہ دیں اس کے ساتھ اس کی افادیت بڑھنی ہے، اس کو ہم بدرکہ کہتے ہیں۔ اب اس بدرکے میں قہوہ جات کا سب سے پہلے ہم استعمال بتاتے ہیں کہ کون سے مزاج میں کون سا قہوہ نہایت ہی مفید رہے گا اور جو اس کے لیے نفوذ اور فائدہ مند رہے گا۔ علاج میں اور دواؤں میں اور بدرکوں کو اور مزاج کو دیکھتے ہوئے ہم ابھی سب سے پہلے نمبر 1 پہ رکھتے ہیں اعصابی عضلاتی قہوہ۔ یہ ہے بڑی الائچی 5 عدد، گلے سرخ، گلاب کے پھول 6 ماشے، چائے کی پتی نصف ماشا، تمام اشیاء کو 1.5 پاؤ پانی میں جوش دیں یہاں تک کہ پانی 1 پاؤ رہ جائے، اسے اسٹین کر لیں، اسٹین کر کے حسب ذائقہ چینی ملا لیں۔ یہ قہوہ اعصاب کو تحریک دیتا ہے، غدد میں تحلیل، عضلات میں تسکین پیدا کرتا ہے، رطوبات کی پیدائش بڑھا کر حرارت اور صفرا کو تسکین دیتا ہے، پیشاب کی جلن، بے چینی، گھبراہٹ، خفقان قلب کے لیے انتہائی مفید ہے۔ پیشاب میں خون آ رہا ہو یا پیپ کا اخراج ہو رہا ہو فوری فائدہ دے گا۔ یہ ارکان میں سوزاک کے لیے بہت ہی مفید ہے، سوزاک کے لیے تو اکسیر ہے۔ پیشاب کھل کر آنے لگتا ہے، صفراوی جو پتھریاں ہوتی ہیں اور ہائی بلڈ پریشر کو دور کرے گا۔ ناک گلے کی سوزاک، خارش، اس کے نتیجے میں زکام، جس میں گرمی ہو، جلن محسوس ہو، فوری اثر کرے گا۔ پیاس کی زیادتی کو دور کرے گا۔ بچوں میں پیاس کی زیادتی کے ساتھ ساتھ سبز رنگ کے اسہال آ رہے ہوں تو اس کے استعمال سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ گرمی کی وجہ سے بھوک کم یا بند ہو گئی ہو تو یہ بھوک کو بحال کرتا ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ اعصابی عضلاتی قہوہ ہے۔ جب بھی اعصابی عضلاتی مریض کو دیکھیں گے تب یہ قہوہ دیں گے، دوسرے مزاج پر یہ قہوہ نقصان دے گا، فائدے کے بجائے نقصان دے گا۔ اب عضلاتی اعصابی قہوہ، زرشک 6 ماشے، زرشک 6 ماشے، چائے کی پتی 1 ماشا، دونوں کو 1.5 پاؤ پانی میں ابالیں۔ جب پانی 1 پاؤ رہ جائے تو اتار کر اسٹین کر کے استعمال میں لے کے آئیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ عضلاتی اعصابی قہوہ ہے تو عضلاتی اعصابی مرض کے لیے مفید ہے۔ یہ قہوہ مقوی قلب ہے، بلغمی، دمہ، کھانسی کے لیے مفید ہے۔ اگر بلغم جماؤں سے جمع ہوا ہو اور سر درد ہو تو اس کے لیے مفید ہے۔ دایاں درد شقیقہ، پیشاب کی زیادتی، ملیریا، بخار، چیچک، خسرہ، ٹائیفائڈ، جس میں اسہال آ رہے ہوں کے لیے بہت مفید ہے۔ بخار اور چند بار کے استعمال سے ہی اتر جاتا ہے۔ اور اگر پانی جیسے پتلے دست آ رہے ہوں تو رک جائیں گے، بھوک بڑھا دے گا، خون خوب پیدا کرے گا، پیچس اور سنگ رہنی کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اب تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس جو قہوہ ہے عضلاتی غدی قہوہ جات ہیں۔ اب اس کو کیسے استعمال کریں؟ عضلاتی غدی میں لونگ 9 عدد، دالچینی 6 ماشے اور موئز منقع 5 دانے، تمام اشیاء کو 1.5 پاؤ پانی میں یہاں تک کہ ابالیں کہ تیسرا حصہ پانی جل جائے، پھر اسٹین کر کے استعمال میں لے کے آئیں۔ یہ قہوہ عضلات کو تحریک دے گا، یعنی کہ اعصاب میں تحلیل، غدد میں تسکین پیدا کرے گا، مقوی ہے، متواتر استعمال سے جسم کو طاقت اور قوت دے گا۔ ٹائیفائڈ بخار میں اس کا استعمال نہ صرف مریض کو طاقت دیتا ہے بلکہ بخار بھی اتار دیتا ہے۔ نمونیا کے لیے نہایت مفید ہے۔ سردی لگ جائے تو نزلہ زکام میں بہت ہی مفید ہے۔
نزلہ زکام اور شوگر کے لیے تریاک کا کام کرے گا یہ انتہائی یہ شوگر کے لیے، نزلے کے لیے، کھانسی کے لیے، کالی کھانسی کے لیے بہت اکسیر کا کام کرے گا، خون کی کمی کو پورا کرے گا، چوٹ لگ جانے کی صورت میں اگر ورم ہو یا درد ہو تو اس کو تسکین دے گا، خوف کو دور کرے گا، دل کو تقویت دے گا، بڑی ہوئی تلی اس کے استعمال سے اصل حالت میں لوٹ آئے گی، گردوں کو سردی یا بار بار پیشاب آنے کے لیے بہت ہی مفید اور اکسیر ہے۔ اب ہمارے پاس چوتھے نمبر پہ غدی عزاتی قہوہ، اس کے ہے کہ اجوائن دیسی 6 ماشے، تیز پات 2 عدد یا 2 پتے، انجیر خشک 3 دانے، تمام اشیاء کو 1.5 پاؤ پانی میں جوش دیں، جب پانی 1 پاؤ رہ جائے تو اتار کر اسٹین کر کے استعمال کریں۔ یہ قہوہ میدا اور انتڑیوں کی تکلیف کے لیے نہایت ہی مفید ہے، میدے کے درد کے لیے بہت مفید ہے، انتڑیوں میں اگر یا ہوا بھر جائے یا گڑگڑ یا بے چینی ہو یا کٹے ڈکار آ رہے ہوں، دستوں کے لیے بہت بہترین ہے، بہت جلد ٹھیک ہو جاتی ہے اس سے، تفکیر میدے کے لیے بہت اچھا، یورک ایسڈ جو زیادتی ہو، جوڑوں کے درد، پھوڑے، پھنسیاں، خارج، چنبل، بواسیر اور خون کی کمی اور خرابی کے امراض کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اگر خون خراب ہو گیا تو اس کے لیے اکسیر سے کم نہیں ہے، راشے کے مرض کو دور کرے گا اور چہرے کی جلد کی رنگت سیاہ ہو جائے تو اس کی سیاہی کو دور کرے گا، رنگت کو صاف کرتا ہے، سرطان کے لیے نہایت ہی بلند پایہ دوا ہے، اس سے بہت ہی کام کرے گی سرطان پر، یورک ایسڈ کی وجہ سے جو گردوں اور مثانوں میں پتھریاں پیدا ہو جاتی ہیں اس پہ بہت بہترین کام کرے گا۔ اب ہمارے پاس 5ویں نمبر پہ ہے غدی اعصابی قہوہ، ادرک 6 ماشے، سونف 6 ماشے، دونوں اجزاء کو 1.5 پاؤ پانی میں ذرا باریک کر کے ڈال دیں، ہلکی آنچ پہ پکائیں، جب پانی 1 پاؤ رہ جائے تو اسٹین کر کے استعمال کریں۔ اب اس کے فوائد کیا ہیں کہ یہ ریا کی زیادتی سے جب معدے اور انتڑیوں میں جلن اور ساتھ پیچز کی بھی تکلیف ہو تو یہ قہوہ فوری آرام دے گا، پیشاب کھل کر آئے گا، پیشاب کی جلن ختم ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ یہ ارکان کے لیے بہت مفید ہے، خونی بواسیر کے لیے بہت مفید ہے، جگر کی سوزش کے لیے بہت مفید ہے، پیلا پن خون کی کمی کو دور کرے گا، جگر صحیح طور پہ کام کرنے لگ جائے گا، مالخولیا اور جنون، جوڑوں کا درد، بدن کی رہائی دردیں اس کے استعمال سے دور ہو جاتی ہیں، اگر گردے اور مثانے میں پیپ آ رہی ہو تو یہ قہوہ بہت بہترین ہے اور اکسیر کا کام کرے گا۔ اب ہمارے پاس ہے 6 نمبر پہ اعصابی غدی قہوہ، اعصابی غدی قہوہ جو ہوگا یہ اسی مزاج پہ کام کرے گا اور یہ بیماری کے علاج کے ساتھ ساتھ ان کو جڑ سے ختم کرنے میں بہت ہی معاون اور فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اب اس میں کیا ہے، ملٹھی 6 ماشا، برقے بانسا 6 ماشا، گودہ املتاس 6 ماشے، تمام اودیہ کو 1.5 پاؤ پانی میں ہلکی آنچ پہ پکائیں، جب 1 پاؤ پانی رہ جائے تو اسٹین کر کے استعمال کریں۔ یہ قہوہ گلے کی خراش کو دور کرے گا، زکام، کھانسی اور دمے کو جس سے گاڑھا اور زردی مائل بلغم خارج ہوتا ہے اس کے لیے بہترین و فائدہ مند ہے، کیونکہ یہ جمے ہوئے بلغم کو پتلا کر کے خارج کرے گا۔ اسی طرح یہ قہوہ انشاءاللہ صفراوی مزاجوں کے لیے بہت مفید ہے، اور اگر پیشاب جل کر قطرہ قطرہ آ رہا ہو، گردے کے مثانے سے پیپ آ رہی ہو، یہ قہوہ بہت ہی شفا دے گا، اور ساتھ میں اس کے دماغی خشکی کو دور کرتا ہے، اس کے لیے نسیان، دماغی عوارض کے لیے بہت مفید ہے، طب کے لیے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے، اور خون کا بہتے ہوئے خون کے لیے بہترین علاج ہے۔